بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، فدا دل ہوں، پشاور پریس کلب کے باہر موجود ہوں اور یہاں پر تحریک انصاف کے کارکنوں کی بہت بڑی تعداد موجود ہے۔ تمام ضلعی ہیڈ کوارٹرز میں یہ کال دی گئی ہے مظاہروں کی۔ کامران منگل سابق صوبائی وزیر اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ کامران صاحب، احتجاج پہ احتجاج ہو رہے ہیں اور بڑے جلسے بھی آپ نے کرنے کی کوشش، اسلام آباد تک پہنچنے کی کوشش کی۔ یہ جو کال دی گئی ہے آئینی ترامیم کے حوالے سے، خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے، یہ احتجاجی سلسلہ کتنا مؤثر ثابت ہو سکتا ہے اور یہ آخری جو فائنل معرکہ جس کو کہتے ہیں وہ کب ہوگا؟ دیکھیں، کسی بھی سیاسی جماعت کے پاس مختلف طریقے ہوتے ہیں اپنا ایجنڈا آگے لے جانے کے لیے یا اپنے مطالبات منوانے کے لیے، جیسے کہ عوام کا ووٹ۔ وہ آپ نے 8 فروری کو دیکھ لیا کہ پاکستانی قوم کس طریقے سے نکلی، ان سے وہ حق بھی چھین لیا گیا فارم 47 کی شکل میں۔ ہمارے پاس اسمبلی کا فلور ہے، اس میں ہمارے ممبران آواز اٹھاتے ہیں، ہمارے کارکنان آواز اٹھاتے ہیں۔ پھر ہمارے پاس عوامی ایک میدان ہے جو آج آپ دیکھ رہے ہیں، اور جو آج سے نہیں، 9 اپریل 2022 سے، جب سے خان صاحب کو ایک بھونڈے طریقے سے، ایک پلانٹڈ طریقے سے خان صاحب کی حکومت ہٹائی گئی، ایک سازش کے تحت باجوہ اینڈ کونے کی، جن کے اب یہ سب لوگ گواہی دے رہے ہیں۔ تو ہمارے پاس یہی آپشنز ہیں۔ ہمارے قائد جناب عمران خان صاحب، ان کی ساری فیملی، انتظار حسین پنجوتا جو ان کے وکیل ہیں، پوری دنیا میں وکیل کا اختیار کسی سے آپ نہیں چھین سکتے۔ خان صاحب کے وکیل کو بھی اغوا کر دیا گیا۔ ہماری خواتین جیلوں میں ہے، 1 سال سے زیادہ ہو چکا ہے۔ ہمارے پنجاب کی قیادت جو ہے وہ جیلوں میں ہے۔ تو یہ اس کے حوالے سے ہمارے پاس یہی ایک آپشن ہے کہ ہم عوام میں جائیں یا ہم سڑکوں پر رہیں اور پرامن رہیں۔ ہمارا پہلے دن سے خان صاحب نے 1996 سے پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کو، عوام کو یہی تلقین کی ہے۔ ابھی بھی جو 9 مئی کی بات ہو رہی ہے، ہمارا مطالبہ یہی ہے کہ 9 مئی کی آپ صاف شفاف انکوائری کریں، جو ذمہ داران ہیں ان کو کڑی سے کڑی سزا ہو، لیکن ایک معاملے کو بہانہ بنا کر اور ایک ڈوبیس طریقے سے آپ پوری پاکستانی قوم کو، پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کو نہیں دبا سکتے۔ یہ جو مسلسل احتجاج کا سلسلہ ہے، آپ کا کارکن تھکتا نہیں ہے؟ ہمارا خان صاحب نے ایسی ٹریننگ کی ہوئی ہے، جب ہم لائرز موومنٹ کی اگر ہم بات کریں 96 سے اوورآل، لیکن لائرز موومنٹ میں پاکستان تحریک انصاف ایک پیس پکڑ گئی، پھر اس کے بعد ممبر سازی مہم، پھر 2010، 11، 12، 13 انٹرا پارٹی الیکشنز، اور پھر آگے حکومت فیڈرل گورنمنٹ کے خلاف ایجیٹیشن۔ تو ہمارے کارکنان اب تقریباً 15 سال سے اتنے زیادہ ٹرین ہو چکے ہیں، 16 سال سے، کہ اب وہ تکتے نہیں ہیں ہمارے کارکن۔ عمران خان صاحب چونکہ خود میڈیا پہ نہیں آتے، خود براہ راست کارکنوں سے ان کا رابطہ نہیں ہے، جو بھی بات آتی ہے کسی تیسرے چوتھے بندے کے ذریعے سامنے آ رہی ہے، تو موجودہ جو تحریک انصاف کی قیادت ہے، کیا جو سوشل میڈیا پہ میں دیکھ رہا ہوں، کیا کارکنوں کو تمام کا رہنماؤں کے اوپر اعتماد ہے؟ ایسا کوئی ہے اندر کہ جو منافق ہو سکتا ہے، جس طرح علی امین گنڈاپور نے ایک بات اسمبلی فلور پہ کہی؟ نہیں، آپ کا ایک پرسپیکٹو ہو سکتا ہے، ہمارے کارکنان کا ایک پرسپیکٹو ہے، کیونکہ خان صاحب کا کوئی نعم البدل تو ہے نہیں، سبسٹیوٹ تو ان کا ہے نہیں، تو ہر ایک کارکن جو ہے ان کی نظر خان صاحب کی طرف ہے۔ وہ ہمیں بھی تنقید کا نشانہ بناتے ہیں۔ آپ نے علی امین صاحب کی بات کی، وہ ہمارے صوبائی صدر ہے۔ دیکھیں، میں ہر جگہ پہ یہ بات کرتا ہوں کہ وہ جس اینگل سے، جس زاویے سے معاملات کو دیکھ رہے ہیں، شاید وہ ہمیں یا کارکنان کو نظر نہ آ رہے ہوں، لیکن ہمیں اعتماد ہے خان صاحب کی قیادت کے اوپر کہ وہ جس کے سر پہ بھی ہاتھ رکھیں، جس کے کندھے پر بھی ہاتھ رکھیں، ہم سب کا اعتماد ہے ان کے اوپر، کیونکہ ہمارا لیڈر واحد پاکستان تحریک انصاف میں ایک لیڈر ہے، وہ ہے عمران خان۔ اس کے علاوہ کوئی لیڈر ہی نہیں، ہم سب کارکن ہیں۔ تو خان صاحب نے جس کو مجھے ٹکٹ دے دیا تو مجھے 30,700 ووٹ ملے۔ وہ کسی کارکن، کسی کونسلر کو، کسی برف والے کو، کسی ریڑی والے کو بھی ٹکٹ دے دیتے، ان کو بھی اتنے ہی ووٹ پڑنے تھے، کیونکہ سارا ووٹ خان صاحب کا ہے۔ پھر خان صاحب نے جس کو بھی نامینیٹ کر دیا، وہ ہم سب کا سر آنکھوں پر ہے۔ باقی ایک جمہوری جماعت ہے، میرے اوپر بھی تنقید ہوتی ہے، سب قیادت کے اوپر ہوتی ہے، علی امین صاحب کے اوپر بھی ہوتی ہے، بیرسٹر گوہر صاحب، عمر ایوب صاحب، سب کے اوپر ہوتی ہے، لیکن سب سے حتمی ورڈکٹ جو ہے وہ خان صاحب کی طرف سے ہوتا ہے، ہوگا اور ہو رہا ہے۔ کیا خبریں ہیں، کہاں کہاں پہ، کون کون سے بڑے شہروں میں بڑے بڑے اجتماعات ہو رہے ہیں؟ خیبر پختونخوا میں جو پشاور ریجن ہے، اس میں پشاور، چارسدہ، ثوابی، مردان، نوشہرہ، خیبر میں بھی ہو رہا ہے، مومند میں بھی ہو رہا ہے۔ اسی طرح دیگر اضلاع میں کچھ جگہوں پہ جو ہے لوکل تنظیموں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم نے حلقہ وائز کرنا ہے۔ کچھ جگہوں پہ اسی طرح بڑے مجمعوں کا ڈیسائیڈ ہوا ہے، جو کہ مکمل طور پر ہماری
مرکزی قیادت نے انسٹرکشنز دی تھی کہ ہر ضلع اپنا خود ڈیسائیڈ کرے ضلعی تنظیم. تو ضلعی تنظیموں نے آج انسٹرکشنز دی تھی آج کے حوالے سے, تو پشاور یہاں پہ ہوا, کچھ جگہوں پہ حلقوں کی بنیاد پر بھی ہو رہے ہیں. جو مطلب جو مینجمنٹ کی جا رہی ہے, جس طریقے سے مینج کیا جا رہا ہے, آئینی ترمیم کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں, ظاہر رائے شماری ہوگی, ووٹنگ ہوگی, اور پھر شکایات یہ آ رہی ہیں کہ مختلف جو ممبران پارلیمنٹ ہیں ان کو زیر دباؤ لایا جا رہا ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح باہر سڑکوں پہ احتجاج سے تحریک انصاف اپنا مقصد حاصل کر لے گی؟ بالکل ہوگا انشاءاللہ. ہمیں اعتماد ہے اپنے قائدین کے اوپر, اپنے قائد جناب عمران خان صاحب کے اوپر, ہمارے کارکنان کے اوپر, کہ انشاءاللہ ہم اپنے مقصد میں تو ضرور کامیاب ہوں گے. لیکن جو 9 اپریل کے بعد سے جو کچھ ہو رہا ہے پاکستانی قوم کے ساتھ, جس طریقے سے پاکستانی قوم, وہ میں صرف سیاسی کارکنان کی بات نہیں کر رہا, وہ صحافی بھی ہیں اس میں, وکلاء بھی ہیں اس میں, سول سوسائٹی بھی ہے, کوئی بھی شخص اگر آواز اٹھانے کی جسارت کرتا ہے, جس میں پارلیمنٹیرینز بھی شامل ہیں, ان کی فیملیز بھی شامل ہیں. زین قریشی کا ابھی کل پرسوں کی بات ہے کہ ان کی اہلیہ کو اٹھا لیا گیا. جے یو آئی کے امیر مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ ہمارے پارلیمنٹیرینز کو اٹھایا جا رہا ہے. پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ تو یہ معاملہ کافی دیر سے چل رہا ہے. ہمارے تو ایم پی ایز بھی ابھی گرفتار ہیں جو ہمارا پچھلا احتجاج تھا. تو ہمارے ساتھ تو یہ کچھ ہو رہا ہے, لیکن پاکستان کے ہر طبقے کے بنیادی حقوق اس وقت عملی طور پر معطل ہیں, آئینی طور پر ابھی بھی ہیں. آئینی ترامیم جو ہو رہی ہیں اس میں تو اس کو سرٹیفکیٹ مل جائے گا کہ جو کوئی جو کچھ کرے کوئی پوچھ گچھ والا نہ ہو. لیکن ابھی اگر آئینی ترامیم نہیں بھی ہو چکی تو ابھی بھی ہمارے ساتھ یہی کچھ ہو رہا ہے. بہت شکریہ. تھینک یو.